السلام علیکم۔ اس وقت پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے اندر کرونا کا ذکر ہو رہا ہے۔ کچھ باتیں بہت ضروری ہیں جو ہم سب کو جاننی چاہیے۔ آپ دیکھیے اٹلی میں جو پہلا کیس تھا وہ 31 جنوری کو ہوا تھا۔ اس کے ایک مہینے کے بعد وہاں 150 کیس ہو گئے تھے اور آج وہاں 41,000 کنفرم کیس موجود ہیں۔ ہمارا جو پہلا پاکستان کے اندر کیس رپورٹ ہوا وہ 26 فیبروری کو ہوا اور مارچ میں ہمارے پاس 450 کیسز ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے ایک مہینے میں اگر آپ ان دونوں گرافز کو سامنے رکھ کے موازنہ کریں تو اللہ نہ کرے اگر ہم نے ابھی سے احتیاط نہ کی اور اس سلسلے کے اندر وار فوٹنگ پر کوئی نہ کوئی اقدامات نہ کیے تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ مہینے کے بعد ہمارا بھی گراف اسی طریقے سے اوپر جا رہا ہو۔ میں اس مختصر ویڈیو کے ذریعے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات کو سیریس لیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ حکومت اس سلسلے کے اندر سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ضرور کوئی نہ کوئی بہترین اقدامات کرے گی، لیکن انفرادی طور پر خدا کے لیے کچھ عرصے کے لیے بالکل اپنے گھروں کے اندر محدود ہو جائیے۔ کسی قسم کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی جب تک کہ وہ بالکل ناگزیر نہ ہو وہ بالکل مت کیجیے۔ آپ اس کے اندر سے ایک پازیٹیو تلاش کیجئے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا، گھر میں بیٹھیے، کتابیں پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، عبادت کریں، فیملی کے ساتھ آپ اچھا وقت گزاریں اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اور گھر کے اندر محدود ہو جائیں۔ دیکھیے اسکول بند ہو گئے، کالج بند ہو گئے اور دوسرے بزنسز بند ہو گئے۔ ہسپتال بھی صرف ایمرجنسی کے لیے کھلے ہونے چاہیے اور کرونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے کھلے ہونے چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے اس بات کو بہت سیریس لیجئے، غیر ضروری طور پہ بازار مت جائیے اور گھر کے اندر محدود ہو جائیے۔ دیکھیں اگر آپ 15 دن کے لیے گھر میں محدود ہو جائیں گے تو اس وائرس کو پھیلنے کا موقع نہیں ملے گا اور یہ وائرس اپنی موت خود مر جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے مہمانوں سے گزارش کریں کہ گھر میں تشریف نہ لائیں اور گھر میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کو بھی چھٹی دے دیجئے اور تنخواہ کے ساتھ چھٹی دے دیجئے۔ کوئی بات نہیں، اپنا گھر کا کام خود کیجئے۔ اگر آپ کو کہیں باہر جانا بھی پڑ جائے تو بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیے، اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں اور چہرے پر مت لگائیے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ سیریس لیجئے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو الحمدللہ ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہوں اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل اعتبار ہونا چاہیے، مگر اللہ کے حکم کو ہی پورا کرتے ہوئے ہمیں مکمل طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ خدا کے لیے آپ مہربانی کر کے اس بات کو پوری توجہ سے سنیے اور اپنے آپ کو گھروں میں محدود کر لیجئے۔ یہ بہت ضروری ہے اس وائرس کی وبا کو روکنے کے لیے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور زور سے کہوں لیکن آپ مہربانی کر کے اس تھوڑے کو ہی زیادہ جانیے، جس کو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ خط کو تار سمجھیے اور تھوڑے کو بہت جانیے۔ مہربانی کر کے اس پر سیریس ہوئیے، بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں۔ دوسرا ایک بات یاد رکھیے، جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور اس کو شوگر ہے یا اس کی امیونٹی کم ہے، جیسے وہ اسٹیرائڈ لے رہا ہے یا کوئی دمے کی دوائی لے رہا ہے یا اس کو دل کی کوئی بیماری ہے یا اس کو کوئی جگر کی بیماری ہے یا گردے کی بیماری ہے، تو ایسے لوگوں کو تو بیماری ایک دم آ کے چپکتی ہے۔ تو ان لوگوں کے سلسلے میں تو بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ گھر میں رہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو بخار، اس کا ناک بند ہو جائے، اس کو خشک کھانسی ہو جائے یا سانس کی تکلیف ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کرونا ہی ہو، لیکن پھر بھی آپ ان کو گھر کے اندر ہی آئسولیٹ کر دیجئے۔ وہ اپنے کمرے میں بالکل بند ہو جائیں 10-15 دن اور بالکل یعنی اپنے آپ کو کنفائن کر لیں۔ یہی ایک واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کرونا کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔